جو میں ایک جملہ پہلے کہہ چکا ہوں، علم عباس اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ تاریخ میں یہ جملہ کس نے کہا پہلی بار اور کب کہا؟ تاریخ میں یہ جملہ پہلی بار ہم کو ملتا حضرت عباس کی زبان سے۔ یہی باب الہوائی، یہی ابو الفضل العباس، یہی سقائے سکینہ عباس، یہی قمر بنی ہاشم عباس۔ پہلی بار یہ جملہ حضرت عباس کی زبان میں ملا، بڑے عجیب انداز سے ملا، بڑے عجیب انداز۔ جناب عباس، میں نے کہا نا علم اتنا سامنے نہیں آیا، مگر حضرت عباس کا ایک بہت ہی اہم خطبہ نہج البلاغہ کا تذکرہ آج بھی کچھ کلام میں ہوا، بڑے اچھے انداز۔ جناب زینب کبریٰ کے خطبات آپ کو بہت یاد ہیں، مگر یاد رکھیں کہ دو ایسے خطبات ہیں جنہیں میں اپنی مجلسوں میں پڑھتا رہتا ہوں۔ کیا کروں، میلبرن میں نہ مجھے موقع ملتا نہ مومنین تیار ہوتے میرے اس بیان کو سننے کے، لیکن یہ دو خطبات میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں۔ امام علی سینٹر میں میں نے مولا کے حوالے سے ایک وہ بات کہی تھی جو بہت مشہور ہے، کبھی یہ نہیں کہتا کہ پہلی بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کہ بھائی علی نے جو بھی وفاداری کا مظاہرہ کیا وہ ابو طالب کی ٹریننگ کا نتیجہ تھی کہ شیخ ابی طالب میں رات کو بستر بدلا کر کے اپنی اولاد کو خطرے میں ڈالتے، محمد کو بچا لیتے۔ اب آئیے اس جملے کا دوسرا حصہ، وہ یہ کہ علی کے خطبات، علی امام وقت ہیں۔ امام وقت کسی کا نہ محتاج ہوتا ہے نہ کسی کا شاگرد ہوتا، لیکن علی کے خطبات دنیا کے سامنے پہلے آئے، بعد میں آئے۔ پہلا خطبہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے فاطمہ بنت اسد کا خطبہ۔ کتنے لوگوں نے فاطمہ بنت اسد کا خطبہ پڑھا؟ کون سا خطبہ؟ جب 3 دن کے بعد اپنے بیٹے کو لے کے کعبے سے باہر آئیں تو ایک بار رکی اور پہلے خطبہ دیا جس میں یہ بتایا کہ کعبے میں 3 دن کی تنہائی میں مجھ پہ کیا گزری، اور اپنا مقابلہ جناب آسیہ سے کیا، اپنا مقابلہ جناب مریم سے کیا۔ فاطمہ بنت اسد کے خطبہ بہت اہم، لیکن 13 رجب یا اس کے قریب کی تاریخوں ہی میں اچھا لگتا۔ علی کے خطبات بعد میں آئے، علی کی ماں کا خطبہ ہمارے سامنے پہلے آیا۔ اور اب آئیے اسی طرح سے ایک جملہ، علی کے خطبات آپ نے سنے، جناب زینب کے خطبات محاورے بن گئے ہمارے۔ اب آج کل شہزادی فاطمہ کا خطبہ بھی مشہور ہو رہا، مگر ایک خطبہ حضرت عباس کا بھی تاریخ میں جسے بہت چھپایا گیا۔ جو اکثر ہم لوگ ایک بات کہتے ہیں نا کہ مجتہدین جب فتویٰ دیتے ہیں تو اس کا اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی کہ کتنی شیعہ کتابیں اب تک دنیا سے چھپی ہوئی، کتابیں جلائی الگ گئی، دریا میں بہائی الگ گئی، ضائع الگ کی گئی، اور اس کے بعد اس طرح ہمارے بزرگوں نے کتاب بچانے کے لیے اس کو لے کے اس طرح سے وہ عربستان سے ہجرت کی۔ کوئی کتاب اسپین میں پڑی ہوئی، کوئی کتاب برلن کی لائبریری کے اندر موجود، ایک کتاب کتب خانہ ناصریہ لکھنؤ، ناصر الملت کا کتب خانہ، اس میں قلمی نسخہ تھا جس میں جناب عباس کا ایک خطبہ ملا جو آج کل پاکستان ہندوستان میں پھر بھی کم پڑھا جا رہا۔ ایران میں دیکھیے خطبہ جو لکھنؤ کی کتب خانے سے ایک نایاب کتاب میں ملا، اس کا صرف پہلا جملہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی۔ ایک عجیب جملہ ہے اس خطبے کے اندر، یہ 4 جملے اس خطبے کے آج مجھے پڑھنے کا ارادہ ہے۔ اب یہ ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ ان کو الگ الگ اپنے اپنے موقع پہ پڑھوں کہ پہلے 4 خطبے پڑھ دوں، جملے پڑھ دوں اور پھر موضوع بڑھاؤں۔ پہلا جملہ، اچھا اب یہ خطبے کی خصوصیت سن لیجئے گا۔ یہ خطبہ جناب عباس نے کب کہا، کہاں کہا، کن کے سامنے کہا؟ یہ عجیب خطبہ 28 رجب کو جب میرا آقا حسین مدینے سے چلا، یہ ساری تاریخیں میرے ذہن میں ہیں، تو اس وقت تک خطبہ دینے کی ساری ذمہ داری حسین نے سنبھالی ہوئی۔ مروان سے انہوں نے بات کی، حاکم مدینہ کو انہوں نے جواب دیا، جو آتے تھے چاہنے والے ان سے حسین خطاب کرتے تھے، نکلتے نکلتے اپنے مقصد کو محمد حنفیہ کے بعد حسین لکھ کے گئے۔ لیکن جب مکے سے حسین کو حج چھوڑ کے کربلا جانا پڑا، حالات ایسے ہیں کہ حاجیوں کے لباس میں یزید کے سپاہی آئے حسین کو شہید کر دینا ہے دوران حج۔ حسین نے قافلے کا نظام آج حسین نے سنبھالا، حسین قافلہ چلا رہے۔ عباس جلال کے عالم میں خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے کھڑے۔ پہلا جملہ یہ خطبہ کب کہا؟ 8 ذی الحجہ کو، 9 کو حج ہوتا،
एक दिन पहले हुसैन मक्के से निकल रहा है, उसी दिन जब काफिले हुसैनी चलने की तैयारी कर रहा, हुसैन जलाल के आलम में खाने काबा के करीब आए। और चूंकि इतना बड़ा हाजियों का मजमा, हुसैन अब्बास खाने काबा की छत पे चढ़े। अब तो खैर इंटरनेट की बरकत से आपको बहुत सारी ऐसी जगहों की भी तस्वीरें मिल जाती हैं जहां पहले जाना मुहाल था। उनमें कुछ झूठी हैं, जैसे रसूल खुदा की कब्र की एक तस्वीर आ रही है जो 100% गलत है, आका हुसैन के कटे हुए सर की तस्वीर आ रही है जो गलत है, और कुछ सच्ची है जैसे खाने काबा के अंदर की तस्वीर है कि वहां एक सीढ़ी लगी है, उसके जरिए आप अंदर से छत पे जा सकते हैं। तो आप जनाब अब्बास खाने काबा की छत पे गए। 2 जुमले हो गए। 8 ज़िलहिज्जा को खुतबा दिया हज से एक दिन पहले। नंबर 2 कहां से दिया? खाने काबा की छत से दिया। और नंबर